بولے دیوا میں دیوا شریف کا عرس چل رہا ہے، میلہ چل رہا ہے، رات رات بھر ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا جمگٹ لگا ہوا ہے، پورا راستہ بلاک بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اگر آپ اس راستے سے آئیں گے آپ کی گاڑی پھنس جائے گی، آپ پروگرام میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارا کام مسلمان کر رہا ہے، اسلام کے نام پر کر رہا ہے، بزرگوں کے احترام کے نام پہ کر رہا ہے۔ آج ہندوستان میں نہ جانے کتنی مزاریں اور کتنی درگاہیں ہیں جہاں پر عرس کے نام پر دنیا بھر کے تماشے ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے شرک ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان جس کا کام ہے اللہ کے آگے سر جھکانا تھا، جس اسلام کی بنیاد میں یہ بات داخل ہے کہ ہر قسم کے شرک کا تجھے انکار کرنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جب تک ہر طریقے کے طاغوت کا انکار نہ کر دیا جائے، جب تک اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کی عبادت کا انکار نہ کر دیا جائے، تب تک انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا، تب تک انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کا مسلمان نہ جانے کتنی درگاہ اور آستانوں پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، ان کے دوا اور علاج کی بجائے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے ہم نے بچے کو لال کالے پیلے دھاگے پہنا دیے، ہم نے تعویذ پہنا دیا، ہم نے اپنی بیوی کو تعویذ پہنا دیا، ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا بچہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنی شرک کی صورتیں جو آج اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ہم ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کو زمین میں اقتدار اور حکومت بھی عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ایمان والوں کے خوف اور دہشت کو امن اور چین اور شانتی سے تبدیل کر دیں گے، ایمان والے بڑے چین کی زندگی گزاریں گے۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تمہیں صرف اور صرف میری عبادت کرنا ہوگا، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا، آج 2023 میں بھی وہی نقشہ ہم کو نظر آتا ہے۔ کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے پیارے ساتھیوں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ غیر مسلم شرک کر رہا ہے، غیر مسلم کو تو توحید بتائی نہیں گئی، غیر مسلم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے، افسوس تو اس مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے جو نماز میں آ کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ مسلمان اپنے گھر کے دروازے پر لکھتا ہے یا غوث المدد، اپنے گھر کے دروازے پر لکھتا ہے یا علی مشکل کشا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو پریشانیوں میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دعا کو سنا تھا؟ کون ہے جس نے بیمار ایوب کو شفائے کامل عطا فرمائی تھی؟ کون ہے جس نے 70-80 سال کے بوڑھے زکریا کو یحییٰ دیا تھا؟ کون ہے جس نے 85 سال کے ابراہیم کو اسماعیل دیا تھا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو مصیبت زدہ کی فریاد کو سنتا ہے؟ یہ سب سے بڑا نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صاحب زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، یہ سارے گناہ بعد میں ہیں،
سب سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے میرے بھائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ حضرت لقمان کی وہ نصیحت آپ دیکھیے، حضرت لقمان اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان نے تو اپنے بچے کے عقیدے کی فکر کی، ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی کب فکر کریں گے؟ ہمارا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے، کرسمس کا تہوار آتا ہے، بچے کو اسکول میں ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، اس کے اوپر چھت سے ٹافیاں گرائی جاتی ہیں، اس کو یہ دکھایا جاتا ہے یہ ٹافیاں اس کو عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں، یہ ٹافیاں اس کو عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں۔ ہمارا بچہ کانوینٹ میں شرک سیکھ رہا ہے، ہم اپنے بچے کو توحید کب سکھائیں گے؟ ایمان کب سکھائیں گے؟ ہم اپنے بچے کو کب بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، اسلام؟ اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھا کھلا دینا، اچھے مکان میں رہائش دے دینا، یہی آپ کا حق نہیں ہے میرے بھائی۔ بچوں کے عقیدے اور ایمان کی فکر بھی ہمارا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے، جن کی عمر 12 یا 13 برس کی ہے، اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے تجھے جب بھی ہاتھ پھیلانا ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، تجھے جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا، کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا۔ اللہ کے پیارے نبی 12-13 سال کے بچے کا عقیدہ سدھار رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو عقیدہ کب سکھائیں گے میرے بھائی؟ اور ہم جب دھیان نہیں دے رہے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ہماری نوجوان نسل جو کالجوں میں پڑھتی ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں جو کالجوں میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، ان کی زندگی میں دین نام کی اور شریعت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور توحید کو پہچانتی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کتنے مسلمان بہنیں جو آج غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ چکی اپنے گھر سے، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو خیرات دے کے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مذہب میں داخل ہو گئی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین اتنا برا تو نہیں ہے، ہمارا اسلام اتنا خراب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو اللہ کی شریعت ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین کیسے قبول کر سکتا؟ تھوڑا سا آگے بڑھائیے نا، اس کو دونوں کو آگے بڑھائیے۔ ہمارا اپنے بچوں کو اپنی طاقت کے مطابق فیسلٹی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے میں بنارس سے اپنی فیملی کو لے کے آیا، میں اکیلا سفر کرتا ہوں، کبھی کبھی یہ نوبت بھی آتی ہے میں سلیپر میں سفر کر لیتا ہوں، کبھی ٹکٹ نہیں کنفرم ہوا میں ٹرین پہ کھڑا ہو کر کے بھی سفر کر لیتا ہوں، مگر اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے، نہیں صاحب بچے ہیں، بیوی ہے، چلو ہم کنفرم ٹکٹ کے ساتھ سفر کریں گے، اے سی میں سفر کریں گے، آرام سے سفر کریں گے۔ انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں، اپنے پریوار کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، آپ کو اپنے پریوار کے عقیدے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے اور آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے بچے شرک کر رہے ہیں، آپ کی بیوی غلط عقیدے کی طرف جا رہی ہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جل کے بچ سکتا ہے، دنیا کی آگ میں آدمی ایک بار جلے گا، جلنے کی تکلیف ایک بار ہوگی، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم کی آگ میں جب ایک بار تمہاری چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے، زنا کا نمبر بعد میں ہے، شراب کا نمبر بعد میں ہے، حرام خوری کا نمبر بعد میں ہے، سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی عقیدے کی فکر نہیں کی، اللہ کی قسم ہم قیامت کے دن شرمندہ ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے،
नौजवानों से पूछ रहा हूं, जरा गौर करके बताना, अल्लाह ताला ने तुमको नौजवान बनाया है, तुम वो काम कर सकते हो जो 50 साल वाला नहीं कर सकता। तुम जवान हो, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, तुम्हारे जिस्म के अंदर एनर्जी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने नौजवान बनाया है। मेरे नौजवान साथियों, इस नौजवानी में तुम अल्लाह को राजी करने के लिए क्या कर रहे हो? माफ करना, जलसा हुआ, आप जलसे में आए, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। इस प्रोग्राम में आना और उलमा की तकरीरें सुनना, ये भी इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं आपके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है, आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है, आप कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए आए हैं। मगर मेरे प्यारे साथियों, साल में जलसा करा लेना, ये तो दीन का हक अदा करना नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अपने 24 घंटे में आप गौर करें, आपने कितना मिनट अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। आप गौर करें मेरे नौजवान साथियों, कितने नौजवान हैं जो 24 घंटे में एक बार भी अपने मालिक के आगे सर नहीं झुकाते, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई टाइम नहीं है, एक बार भी अल्लाह की बारगाह में वो सर नहीं झुकाते। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी इसलिए तो नहीं मिली है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुफ़न व शैबा। अल्लाह ने तुमको जब पैदा किया तुम कमजोर थे, फिर कमजोर से ताकतवर बनाया, फिर ताकतवर से कमजोर बनाया। जवानी का पीरियड ताकत का पीरियड है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा तब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में सवाल ये भी किया जाएगा, वअन शबाबिही फ़ीमा अबला। मेरे नौजवान बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? मेरे नौजवान साथियों, हमें हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी के सहाबा को देखो, मेरे नबी के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा, उनमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। ये उस्मान गनी नौजवान थे, ये उमर इब्न खत्ताब नौजवान थे, ये हजरत अली नौजवान थे, ये ज़ैद इब्न हारिसा नौजवान थे, उसामा बिन ज़ैद नौजवान थे, मुसअब बिन उमैर नौजवान थे, खालिद बिन वलीद नौजवान थे। मेरे नबी की टीम के जो बड़े आपके बहादुर सिपाही हैं, वो सबके साथ नौजवान थे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज आप अपनी नौजवानी में दीन के लिए क्या कर रहे हो? जरा अपने गरीबानों में झांक चलिए। हाँ, हमारा नौजवान एक जगह बहुत है, कहाँ पे? सोशल मीडिया। अरे तुम जाओ ना रे पटना। फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है। माफ करना मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक की दुनिया, ये इंस्टाग्राम की दुनिया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बन चुकी है। आज हालात ये है, नाजायज ताल्लुकात, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। कल एक जमाना था जब किसी लड़का और लड़की में नाजायज ताल्लुकात होते थे, पूरा गांव ठोका करता था, पूरा समाज ठोका करता था। आज सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आप फेसबुक पर हैं, आप किसी लड़की से बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चैटिंग हो रही है, कहां तक आप जा रहे हैं, किस हद तक आप जा रहे हैं, या तो आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या आपका अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया ने समाज में ज़िनाकारी को भी बहुत बड़ी हद तक पहुंचा दिया है। आज हमारे घरों में ज़िनाकारी और बदकारी हो चुकी है। सोशल मीडिया फितना बन चुकी है। 8-8, 9-9 साल की लड़कियां, 10-10, 12-12 साल के लड़के जो अभी ढंग से बालिग नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, आज वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत रास्ते। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हम अपने आप को बदकारियों से बचाएं? मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा ही गंदा रास्ता है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के टाइम हमारी आंखें बिजी होती हैं, हमारा कान बिजी होता है, और हम टच करते तो हमारी स्किन बिजी होती है। 3 चीजें हमारी बिजी होती है, आंखें, कान और स्किन। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं तीनों को गवाह बनाएगा। अल्लाह फरमाता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व
وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندے کل قیامت کے دن تیری آنکھ تیرے خلاف گواہی دے گی, تیرے کان تیرے خلاف گواہی دے گی, تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان اپنی چمڑی سے بولے گا کہ تجھے بولنا کیسے آ گیا, تو کیسے بول رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو زبان دے دی ہے اور آج ہم تیرے کرتوت کھولیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اس انگلی سے موبائل کو ٹچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو تم کیا کیا ٹچ کر رہے ہو. یہ انگلی کل قیامت کی دن گواہی دی. پٹنہ فیس بک پر کوئی پوسٹ ڈالتا ہے, واٹس ایپ پر کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے تو بار بار چیک کرتا ہے میرا اسٹیٹس کتنے لوگوں نے دیکھا, میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. میرے پیارے ساتھیوں, کاش اتنی فکر ہمیں اس بات کی ہو جاتی کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لائک کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. آج اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پر ڈالی جانے والی پوسٹ کی جتنی فکر ہے, کاش ہمیں اس بات کی فکر ہو جاتی کہ کل قیامت کے دن ہماری زندگی بھر کی جو بک ہوگی وہ بک ہماری گردن میں اللہ ڈال دے گا. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا. میرے بندے, ہم تیری زندگی بھر کی کتاب, تیری زندگی بھر کا اکاؤنٹ تیری گردن میں ڈال دیں گے اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے, یہ تیری کتاب ہے, یہ تیرے نام اعمال ہے, تو خود پڑھ لے تیرا کیا حساب ہونا چاہیے, تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کالا گورا بن جاتا ہے, بدصورت خوبصورت بن جاتا ہے. آج ایڈیٹنگ کر کے فلٹر کر کے آپ اپنے بدصورت چہرے کو خوبصورت بنا لیں گے, آپ اپنے فوٹو کو بہترین سے بہترین بنا لیں گے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے چہروں کو بے رونق بنا دے گا, فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے بے رونق ہوں گے, ان کے چہرے کالے ہوں گے, ان کے چہروں پر سیاہی پڑی ہوگی. وہ دنیا میں میک اپ کرنے والی میری بہنوں, اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے بھائیوں, وہ کریم پاؤڈر لگانے والے میرے بھائیوں میری بہنوں, کل قیامت کے دن اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کی چنتا کرو اس بات کی کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سوشل میڈیا اور آج ایک بات اور بھی آپ سے کہنا ہے, سوشل میڈیا کے بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا ہم اپنے علماء سے دور. ایک زمانہ تھا ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا, مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کرتے تھے, محلے کے عالم سے پوچھتے تھے. اب تو صاحب ہمارے پاس خود ہی بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے, جو سوال ہمیں پوچھنا ہوا ہم فٹافٹ اس کو یوٹیوب پہ ڈال لیں گے, اس کو ہم گوگل پہ ڈال لیں گے, تب پوچھ لیں گے بھائی اس مسئلے کا کیا حال ہے, گوگل بتا دے گا, میں یوٹیوب بتا دے گا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, انٹرنیٹ کوئی بھروسے کی چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ پر ایک سے ایک بہنوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, عالم کے نام پر یہاں مداری اور جوکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو مفتی کہنے والے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا, جنہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی. اگر کوئی آدمی 4 کتابیں پڑھ کے مفتی بن سکتا ہے تو پھر یہ مدرسے میرے بھائیوں بے شک بند کر دینے چاہیے. 10 سال جہاں ہمارے علماء بیچارے کتنی محنتیں کر کے, کتنی قربانیاں دے کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اگر وہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور 4 کتابیں پڑھ کے کوئی بھی انٹرنیٹ پر فتویٰ دے سکتا ہے, تو میرے بھائیوں یہ مدرسے کو بند کر دینے چاہیے. یاد رکھو میرے بھائی, ہمارا بچہ اگر سائنس میں کمزور ہے تو ہم سائنس کے ٹیچر سے ملتے ہیں, ہم میتھ کے ٹیچر سے ملتے ہیں. ہمارا بچہ اگر میتھ میں کمزور ہے ہم انگلش کے ٹیچر کو نہیں پکڑتے. ہم اپنے بچے کو ٹیوشن دینے کے لیے اگر وہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے ہم اس ٹیچر کو پکڑیں گے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو, جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہو. میرے بھائیوں, کیا دین ہی اتنا حقیر ہو گیا, کیا دین ہی اتنا سستا ہو گیا کہ دین آپ جس سے چاہے اس سے لے لو؟ نہیں, دین اپنے علماء سے حاصل کیا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم
انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اچھے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں سے تقریریں کروائیں گے، لوگ جاہلوں کو اسٹیج دیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. اور جب جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے من کا فتویٰ دیں گے، وہ الٹا سیدھا فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. آج ہمارے کتنے لوگ کہتے ہیں صاحب میں تو انجینئر علی مرزا کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیوں فالو کرتے ہو؟ کہتے وہ ایسی بات بتاتے جو آج تک کسی نے نہیں کہا. اگر کسی انسان کے عالم ہونے کا یہ معیار ہے کہ وہ ایسی بات بیان کر رہا ہے تو آج تک کسی نے نہیں بتائی، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. دین کوئی نیا نہیں، قرآن کوئی نیا نہیں، حدیث کوئی نئی نہیں. اگر آج کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی، وہ بہت بڑا بہلوپیا اور بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا. آپ کس کو فالو کرو گے؟ ایک صاحب کہنے لگے میں ان کو پسند کرتا ہوں کہ تقریر سنتا ہوں، مجھے اور علماء کی تقریر اچھی نہیں لگتی. انہوں نے علماء کی دکان بند کر دی. میں نے کہا کون سی دکان بند کر دی علماء کی؟ علماء نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی؟ بھائی علی مرزا نے یہ کیا کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہوا، جس طریقے سے گندگی کو کریدا جاتا ہے، علی مرزا نے اس گندگی کو کریدا اور دنیا کے سامنے بیان. ہمارے علماء ہمیشہ کہتے رہے صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، جو اختلاف ہوئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. صحابہ کو رسپیکٹ کرو، صحابہ کا سمان کرو، صحابہ کا احترام کرو، ان کے آپس کے اختلاف کو مت چھیڑو. علماء یہی کہتے رہے تو غلط کہتے رہے. بھائی ہماری اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے، ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں. اللہ کی قسم قیامت تک آنے والا کوئی بڑا سے بڑا نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، جتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، جتنے بڑے بھی بے نمازی ہو جائیں، میرے بھائیوں ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں نفرت پیدا کرے وہ عالم ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ یہ علماء کی جگہ نہیں اس کا. میرے بھائی آج انٹرنیٹ بھی بہت بڑا فتنہ بگاڑ کر چکا ہے. آج سماج کے بگاڑ کی اگر ہم بات کریں، ہماری عورتیں بھی بہت بڑا بگاڑ کر چکی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، برا نہ ماننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. عورت یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ عورت اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا. عورت اس کائنات کی زینت ہے. اللہ نے اگر عورت کو نہ بنایا ہوتا تو شاید اس دنیا میں یہ چمک دمک نہ ہوتا. علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زر سے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی سوچ سے ہے زندگی، اسی کی سوچ سے ہے زندگی کا ساز گل. عورت نہ ہوتی دنیا میں تو دنیا میں یہ رونق نہ ہوتی. ارے بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ کبھی غور کیجیے کہ اس بیوی کی محبت میں آپ نہ جانے کتنے نفرے اٹھاتے ہیں. آپ کی بچیاں ہیں، ان بچیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ عورت کا وجود اس کائنات